دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں نقل فرمایا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں اور دیگر مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم الرضوان کے ارشادات، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیتوں کے بارے میں فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور نمبر 3، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندائے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں درج فرمائے۔ یہ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیاوی طور پر تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 1 کا 10 گنا ملے۔ کاروباری ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان کا مال اچھے سے اچھے داموں میں بک جائے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ محترم اسلامی بھائیوں، جہاں دنیاوی معاملات میں ہمارے اس قسم کے ارادے، اس قسم کے منصوبے ہوتے ہیں، تو محترم اسلامی بھائیوں، نیکیوں کے حوالے سے ہماری ایسی منصوبہ بندی کیوں نہیں کہ جس میں 1 نیکی کریں اور اس کا کئی گنا زیادہ ہم اجر پائیں۔ تو نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کی بھی نیت فرما لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو
اور وہ عمل رضا الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا، ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ نمبر 5، جو اچھی نیتوں کے عادی نہیں، اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانا پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ دیر رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور استخاروں کی طرف، اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے والد صاحب کے گلے کے مطلب اس طرح گلٹی شاید ہے، اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ اس کے اگر کوئی دم وغیرہ کرنے کے لیے۔ والد صاحب کے گلے میں گلٹی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ محمد سہیل سیف اللہ اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم۔ میں گاڑی لینا چاہ رہا ہوں تو میرے لیے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں سہیل بھائی کہ آپ کا گاڑی لینا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیے۔ میں فیصل شہزاد بات کر رہا ہوں سبی سے، بلوچستان سے۔ میرا جو ہے نا، اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں رقم پیدا ہوتی ہے، وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر ہر کام کے اندر رکاوٹ آتی ہے۔ میرا نام فیصل شہزاد ہے، میری والدہ کا نام خالصہ پروین ہے۔ فیصل شہزاد بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ اور پریشانیوں کے معاملات کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام آصف علی ہے، ڈگرا بی بی۔ سر کاروبار کوئی نہیں چلتا، جو بھی کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے کاروبار بالکل ٹھیک تھا، بالکل جون جا رہا ہے، تقریباً 1 سال ہو چلا ہے۔ جی آصف علی بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ گھر میں اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا روحانی علاج سائیں بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک کال مزید چلا دیجیے۔ میری وائف کی طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہائی لو ہوتا ہے، ایک عجیب کنڈیشن عجیب صورتحال ہوتی ہے، اور وائف کا نام ہے شبانہ اور وائف کی والدہ کا نام ہے رفیقہ۔ ان کا استخارہ کرانا ہے۔ شبانہ بنت رفیقہ استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عیسائی بھائی نے جسے ہمیں کال کی، اس نے بتایا کہ والد صاحب کے گلے میں گلٹی کی شکایت ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ میں ان کو ایک وظیفہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو اسے تحریری طور پر لکھ لیں۔ وظیفہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ بیمار پر پڑھ کے دم کر دیں۔ اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر دم کر دیں، ورنہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان کے گھر میں جو بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پھر ہمارے کسائیں بھائی یہ فرما رہے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، ان کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کے گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی مفید روحانی علاج ہے، یا رافعو یا رافعو 20 مرتبہ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو بھی جائز مراد ہوگی نا وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔
جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے بھی کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے سہیل بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں۔ اب گاڑی لینا تو بہتر آ رہا ہے، اب کون سی گاڑی لینا بہتر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا فیصل شہزاد بھائی، آپ کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، تو آپ کے کام جو ہیں یہ بن جائے کریں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو میں جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بغور آپ سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کر کے آپ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، 20 ٹائمز، اول آخر درود شریف کا پڑھ لیجئے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو روزانہ 20 مرتبہ سو کر جو اٹھے اور 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیا کرے، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے کاموں میں مدد الہی شامل ہو جائے تو پھر کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو یا مقتدرو جب بھی سو کر اٹھے 20 بار پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل آپ زبان سے نہ صحیح تو دل ہی دل میں دعا کر لیا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ آپ دل میں ہی دعا کر لیں، یا اللہ عز و جل جو میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرما، اس میں رکاوٹیں دور فرما، اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ شریف ہر نیک اور جائز کام سے قبل ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آصف علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، کاروباری نقصان سے آپ کو امان حاصل ہو جائے، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا وہابو 300 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانیاں، روزگار کے حوالے سے مسائل اور نقصان وغیرہ سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ پھر ایک عیسائی بھائی نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے استخارہ کروایا، تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ شبانہ بنت رفیہ کے ساتھ کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ تو ان کے بی پی کے مرض سے شفا یابی کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر ان پر دم کر لیجئے۔ اور بلڈ پریشر جس کو رہتا ہو، ہائی بلڈ پریشر، تو اس سے ایک نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید فون کال کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں کارپینٹر کا کام کرتا ہوں۔ میں اکثر 15 دن 20 دن کام کرتا ہوں اور میرے پاس کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے تک میں ایسے ہی بیٹھا رہتا۔ جی شہزاد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی روزگار کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کیا پڑھیں گے؟ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر تا حصول مراد یہ عمل آپ جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل، روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یوں بھی کر لیجئے گھر میں یا آپ خود روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور
کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاپا کا نام رضوان ہے, میری دادی کا نام نسیم ہے. استخارہ کروانا ہے, میرے پاپا باہر جانا چاہ رہے ہیں پر ان کی بھی رکاوٹ آ رہی ہے. بیرون ملک جانے میں رکاوٹ, استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. نام محمد جنید ہے اور ان کی نام ہے عشرت بیوی. ان کے ساتھ پورے جسم میں دانے ہیں, جسم میں, ہاتھوں میں, پیروں میں. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کسی نے کچھ کرا دیا ہے کہ قدرتی بیماری ہے یا کوئی حادثے کا جھگڑا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ ان کے حال زال پر کرم فرمائے, ان کی بیماری کو دور فرمائے. استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. 7 سال ہو گئے ہماری شادی کو, اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا. میرا نام لیاقت علی ہے, مختار مئی. 7 سال شادی کو ہو گئے, اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا. تو لیاقت علی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میں صفی قطاری مکے سے بول رہا ہوں. عورت کی طبیعت جو ہے زیادہ خراب رہتی ہے, سر درد کی زیادہ شکایت رہتی ہے اور بہت زیادہ پریشان رہتی ہے. وہ 3-4 سال سے کا سر درد جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کبھی بخار ہے تو کبھی کمزوری ہے, سب برابر لگا رہتا ہے. ذرا اس کے لیے کوئی عمل بتائیے, کوئی وجیب. جی, مکہ شریف سے آپ نے کال کی, جزاک اللہ خیر. درد سر کا اور بخار کا, کمزوری وغیرہ کے آپ نے معاملات بیان فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ان تمام بیماریوں کا, ان امراض کا روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس دوران جو ہے تو جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. آپ درود پاک پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا ماجدو یا ماجدو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا شربت پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو بھی بیماریاں دور ہوں گی اور آگے بیماری نہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا صدقہ بھی نکالتے جائیے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب بھی گھر سے باہر جا رہے ہو تو صدقہ نکالتے ہوئے جائیں, چاہے کچھ بھی ہو, 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. اپنی عادت بنا لیں کہ صدقہ دینے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہوتی ہیں. سب سے پہلے رضوان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, رضوان بن نسیمہ کا استخارہ ہوا. بیرون ملک جانے میں رکاوٹوں کے حوالے سے ان کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے. اللہ کرے کہ اگر ان کا بیرون ملک جانا بہتر ہو تو جو رکاوٹیں اور مشکلات بیچ میں حائل ہیں وہ ہٹ جائیں. بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے وطن میں ہی رہتے ہوئے ایسی روزی عطا فرمائے جو ان کے اور ان کے اہل خانہ کو کفایت کر جائے. تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اور 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اگر حق میں بہتر ہو تو ساری رکاوٹیں مشکلات دور ہو جائیں اور بیرون ملک جانے کے اسباب بن جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد محمد جنید بن عشرت بیوی کا استخارہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے, ان کے حال زار پر خصوصی رحم و کرم فرمائے. ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات, جنات, عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. اس کا جو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرما لیجئے. اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ان پر روزانہ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیں. یا تو یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پھر کوئی اور پڑھ کر ان پر یا حیو 1000 مرتبہ دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہوگی, ان کو شفا یابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد لیاقت علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. بے اولادی کے حوالے سے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے. اس کا بھی روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. آپ ہر جمعہ کے دن, ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ 10 مرتبہ یا باریو کیا پڑھیں گے, یا باریو, یہ 10 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے
کہ روزانہ 41 مرتبہ یا اولو پڑھ لیا کریں. یا اولو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. آپ یا باریو پڑھیں ہر جمعہ کے دن، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں یہ روزانہ یا اولو 41 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ یاد رکھیں استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حسان رضا، والدہ کا نام نجمہ، اور ان کے ساتھ یہ چھوٹا ہے 3.5 سال کا ہے. وہ اکیلے باتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑی آنکھیں ٹیڑھی کر لیتا ہے. جی استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرے بھتیجے کی طبیعت خراب ہے، میرے کو استخارہ کروانا ہے. بھتیجے کا نام ہے ریان اور والدہ کا نام ہے رانی. استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام سلمان ہے، میری والدہ کا نام شاہین اور شاکرہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے آلریڈی منرل واٹر کا کام کر رہا ہوں، کسی کے پاس نوکری کر رہا ہوں، اب میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ استخارہ کر کے مجھے بتا دیں میرے لیے صحیح ہے. جی سلمان بھائی منرل واٹر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے وسیم بھائی ہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے غالباً بے روزگاری کے حوالے سے. انہوں نے اپنے معاملات، اپنے مسائل بیان فرمائے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں. وسیم بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر تا مغرب آپ پڑھ لیا کریں. جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے، تو اذان سے پہلے کچھ اتنا وقت ہوتا ہے، عموماً اذانیں جو ہوتی ہیں وہ 2-3 منٹ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں نا. تو آپ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو آپ یہ عمل موقوف فرما دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دستے دعا دراز فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرما دے. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسان رضا کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ موصول نہیں ہوا نا. تو ہوتے ہیں بعض اوقات بعض بچوں میں اس طرح کی وہ ہوتی ہے، وہ اکیلے کھیلتے رہتے ہیں، اکیلے اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب ہوتی ہے بعض میں کیفیت، تو اس میں تشویش نہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ریان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے سیدھے گال پر دم کریں، دوسری مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے گال پر دم کریں، تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پہ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر جاتا رہے گا، اس کی طبیعت بھی انشاءاللہ عز و جل سمجھ جائے گی. سلمان بھائی منرل واٹر کا کام کرنے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، آپ کے لیے منرل واٹر کا کام کرنے میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ عز و جل ہمیں سچا عاشق رسول بنا. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی دعوت عام کرنے، خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے، بیماروں نے، بے روزگاروں نے ہمیں کالز کی، یا اللہ ان کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل ہر سال
हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखा। मदीने में ईमान और आफियत के साथ जलवा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुम होकर शहादत की मौत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। आमीन। हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मदीने की खुशबूदार महकी फ़ज़ाओं के सदक़े और तुफ़ैल से कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या रब।